بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 185 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صاحب توضیح کا قول۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے وقیل کلمۃ من للتبعید فی کل من المثالین۔ تو اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں، عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، وضاحت بھی کرتے ہیں۔ در حقیقت آج کے سبق میں ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ ایک تو سابقہ جو مثالیں تھیں من شاء من عبید العتق فهو حر والی، اور دوسری من شئت جو مخاطب کو نسبت کرتے ہوئے آقا نے کہا تھا کہ من شئت من عبید العتق فاعتقه۔ تو ان دونوں مثالوں کے حوالے سے جو ایک نسبت تھی آزادی کرنے کی، اور من اور من کا جو استعمال تھا، اس حوالے سے جو ہماری سابقہ گفتگو ہوئی، اس حوالے سے صاحب توضیح کیا کہتے ہیں، تو ان کا ایک موقف ہم آج کے سبق میں جانیں گے، اور دوسرا پھر ایک اعتراض وارد ہوگا تو اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک اشکال پیدا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر صاحب توضیح کا موقف بھی سمجھتے ہیں اور اعتراض کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقیل کلمۃ من للتبعید فی کل من المثالین۔ فرمایا کہ اور کہا گیا ہے کہ جو کلمہ من ہے جی دونوں مثالوں میں تبعید کے لیے ہے، بعضیت کے لیے ہے، لیکن فی المثال الاول کل من العبد الشائی بعض مع قطع النظر عن غیرہ فیعتق الکل۔ لیکن فرمایا کہ پہلی مثال میں ہر غلام جو آزادی کو چاہتا ہے یا چاہنے والا ہے وہ باز ہے، اپنے غیر سے قطع نظر رکھتے ہوئے، تو پس سارے کے سارے آزاد ہو جائیں گے۔ وفی المثال الثانی الشائی واحد، جبکہ جو دوسری مثال ہے تو اس دوسری مثال میں جو شائی ہے، جو چاہنے والا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ یتعلق مشیتہ بالکل دفعۃ، تو اس کی مشیت تمام کو ایک دفعہ لاحق ہوگی، متعلق ہوگی، دفعتاً اس کی مشیت متعلق ہوگی۔ فلا یستقیم الا بتخصیص البعض، تو پس یہ صحیح نہیں ہوگا مگر بعض کو خاص کرنے کے ساتھ۔ ولیکن یرد علیہ، لیکن اس پر پھر یہ اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے کہ انہ ان شاء الکل علی الترتیب فحینئذ یصدق علی کل واحد انہ شاء عتقہ حال کونہ بعضا من العبد فتأمل فیہ۔ اب اس پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اگر تمام کو ترتیب پر چاہا ہو تو اس وقت ہر ایک پر یہ صادق آئے گا کہ اس نے اس کی عتق کو اس کے غلاموں میں سے باز ہونے کی حالت پر چاہا ہے، تو پس تو اس معاملے میں غور کر۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ وہ جو دو مثالیں ہیں وہ ایک دفعہ میں پھر سے بیان کر دیتا ہوں، چونکہ گزشتہ سبق میں ان مثالوں کا ہم نے باقاعدہ عبارت پڑھی تھی، آج عبارت میں وہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ دو مثالیں دہرا دیتا ہوں، تو جہاں بھی پہلی مثال دوسری مثال کا ذکر آئے گا تو آپ اس سے سمجھ جائیں کہ پہلی مثال کیا ہے اور دوسری مثال کیا ہے۔ تو پہلی مثال میں ہے وہ یہ تھی کہ من شاء من عبید العتق فهو حر، کہ میرے غلاموں میں سے جس نے بھی آزادی کو چاہا تو وہ آزاد ہے۔ اور دوسری مثال تھی من شئت من عبید عتقہ فآتقہ،
کہ اے مخاطب میرے غلاموں میں سے جس کی آزادی کو تو چاہے کہ تو اس کو آزاد کر دے۔ اب یہ اول اور ثانی دو مثالیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو ان دونوں مثالوں کو ہی آپ نے ذہن میں اسی ترتیب پر رکھنا ہے۔ اب مصنف رحمہ قیلہ سے صاحب توضیح کا موقف اور ان کا قول لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صاحب توضیح کہتے ہیں کہ دونوں مثالوں میں یعنی من شاء من عبیدی والی اور من شئت من عبیدی والی میں کلمہ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، لیکن مثال اول یعنی من شاء من عبیدی میں تمام غلام اس لیے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ان کی آزادی کو ان کے چاہنے پر معلق کیا گیا ہے۔ پس جب تمام غلام اپنی آزادی کو چاہ لیں یا چاہیں گے تو ان میں سے ہر ایک غلام اپنے علاوہ سے قطع نظر کر کے باز ہوگا، یعنی جب وہ تمام غلام مراد ہیں اور من بعضیت کے لیے بھی ہے تو یہ کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ ان تمام میں سے جو غلام اپنی آزادی کو چاہیں گے تو وہ ان میں سے ہر ایک غلام اپنے علاوہ سے قطع نظر کر کے باز ہوگا۔ اس طرح من تبعیدیہ پر بھی عمل ہو جائے گا، اور چونکہ ایک ایک کر کے سارے غلام آزاد ہو گئے اس لیے کلمہ من کے عموم پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور دوسری مثال جو ہے من شئت والی کہ من شئت من عبادی اتقہ فاتقہ، تو اس میں چاہنے والا صرف مخاطب ہے، وہ ایک ہی ہے، لہذا اس کی مشیت تمام غلاموں کے ساتھ یک بارگی متعلق ہوگی، اور جب مخاطب کی مشیت تمام غلاموں کے ساتھ یک بارگی متعلق ہوگی تو من تبعیدیہ کے معنی اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب کہ بعض غلاموں کو خاص کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ ایک غلام غیر آزاد ہے اور باقی سب آزاد ہیں۔ اب یہ قول تھا جو صاحب توضیح کا تھا اور شارح نے یہاں پر اس کو ذکر فرمایا۔ تو ولا کی یرد سے ایک اعتراض کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے یہاں پر کہ من شئت من عبیدی میں بھی اگر مخاطب تمام غلاموں کی آزادی کو چاہے اور وہ بلا استثناء سب آزاد ہو جائیں تو بھی من تبعیضیہ پر عمل ہو جائے گا، اس طور پر کہ مخاطب نے تمام غلاموں کی آزادی کو الگ ترتیب چاہا ہو، یعنی پہلے ایک کی آزادی کو چاہا، پھر دوسرے کی آزادی کو چاہا، پھر تیسرے کی آزادی کو، تو اسی ترتیب پر تمام کی آزادی کو چاہا ہو، تو اس وقت ہر غلام پر یہ بات صادق آئے گی کہ مخاطب نے اس کی آزادی کو اس حال میں چاہا کہ وہ دوسرے غلاموں کا باز ہے۔ تو اس صورت میں بلا استثناء تمام غلام بلا استثناء اس صورت میں تمام غلام بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور من تبعیضیہ پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک من شئت کی صورت میں ایک غلام کا غیر آزاد رہنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی ایک غلام ایسا بھی ہو جس پر آزادی کا حکم نہ لگے تاکہ من تبعیدیہ پر عمل بھی ہو اور من کے عموم پر بھی عمل ہو۔ تو من کے عموم پر عمل ہوگا تو باقی سارے آزاد، اور من کے تبعیدیہ پر عمل ہوگا تو کسی ایک کا غیر آزاد رہنا بھی ضروری ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ بہرحال یہ تو تھا اعتراض۔ اب شارح نے فتأمل فی سے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ مخاطب کی مشیت کا تمام غلاموں کے ساتھ ترتیب پر متعلق ہونا ایک باطنی امر ہے جس پر احکام کا ترتب نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام غلاموں کو آزاد کرنے سے یہی ظاہر ہے کہ مخاطب کی مشیت تمام غلاموں کے ساتھ یک بارگی متعلق ہوئی ہے، اور اس صورت میں تبعیض کے معنی متحقق کرنے کے لیے بعض کو آزاد ہونے سے خارج کرنا ضروری ہے۔ بہرحال
ثابت ہو گیا کہ من شئتا کی صورت میں من تبعیدیہ پر عمل کرنے کے لیے کم از کم ایک غلام کا غیر آزاد رہنا، یعنی کہ اس کا غلام ہی رہنا، یہ ضروری ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ صاحب توضیح کا ابصرہ کے بارے میں کیا کہنا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ کہ فتأمل فی سے شارح نے کس اعتراض کے کون سے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ بھی اسے تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔